السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ انسان جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس کے مرنے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تصویریں بنانا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ سجنا سنورنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سیر و تفریح چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تب آج سے مطلب کچھ مہینے پہلے جب میں نے یہ پوسٹ پڑھی نا، بڑی یہ وہ تھی ایک جذباتی سی، تو میں بھی اس کے زیر اثر رہی تھی۔ لیکن ایک دن ایسے ہی میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ انسان کی جو دکھ کی حد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ہمارے دکھ کی حد ہوتی ہے کسی سے بچھڑ جانا۔ اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی پیارا آپ سے اس طرح بچھڑا ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ کی زندگی سے وہ چلا گیا، یا وہ اس طرح سے بچھڑ گیا ہے کہ وہ آپ کبھی اس سے دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملنا مشکل ہے یا ناممکن ہے، تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا، آپ کے دکھ کی انتہا ہوتی ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگیوں میں، ہم اگر تاریخ کو دیکھتے ہیں نا، تو جو سب سے بڑے دکھ انسانوں کے اوپر آئے ہیں نا، وہ یہی دو چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہے یہ، مطلب جدائی کا دکھ جو ہے نا، یہی دکھ ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی اپنے کی وفات ہوئی ہو تو اس ٹائم وقت رک جائے، بھری ہوئی دوپہر ہو، اچانک سے رات ہو جائے، یا ایک ہرا بھرا درخت ہو وہ اپنے پتے اچانک سے گرانا شروع کر دے، یا لوگ جو ہیں وہ آپ کے گلی والے، آپ کے محلے والے اپنے سارے کام جو ہیں وہ چھوڑ کے بس بیٹھ جائیں کہ جی ہاں فلاں بندہ جو ہے یہ دکھ میں ہے، بس ہم تو اب کچھ نہیں کریں گے، یا کچھ ایسے یہ وہ۔ دیکھیں زندگی رکتی نہیں ہے، زندگی چلتی رہتی ہے۔ انفیکٹ زندگی نام ہی چلنے کا ہے۔ وقت، لوگ کہتے ہیں وقت رکتا نہیں، یہ نہیں ہوتا وہ، وقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں وقت اچھا ہے، وقت برا، نہیں، وقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو چیز ہوتی ہے، ہم ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہماری زندگی جیسے جیسے ہم چلاتے ہیں وہی وقت ہوتا ہے۔ ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم نے اپنے وقت کو کیسے چینج کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ رنگین کپڑا پہننے چھوڑ دیں گے، کسی کو فرق نہیں پڑے گا، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے بس ایک چیز کا جواب دیں، بالفرض اگر آپ کی لائف میں سے کوئی ایک شخص چلا گیا تو ظاہری بات ہے، اللہ معاف کرے، لوگ کوئی یتیم خانے سے اٹھ کے تو نہیں آئے، یا پیڑوں پودوں سے لگ کے تو نہیں دنیا میں آئے ہوئے۔ ہر انسان کی فیملی ہوتی ہے، اس کے کچھ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں، اور کچھ بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو خوش دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ کیا اس ایک انسان کی وجہ سے آپ باقی سب انسانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یہ اچھی چیز ہے؟ جیسے کہ جی تصویریں بنانا چھوڑ دیں، تصویریں تو خیر چلے بہت ہی عجیب سی کوئی چیز ہے، آپ مطلب کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ پہننا اوڑھنا چھوڑ دیں، آپ سجنا سنورنا، خود کو ویل ڈریس رکھنا چھوڑ دیں، آپ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ عام نارمل زندگی میں لوگ کرتے ہیں، یا آپ کی فیملی والے لوگ کرتے ہیں، اور آپ ان کو بولو نہیں نہیں آپ لوگ کرو، میں تو نہیں آپ لوگوں کو جوائن کروں گا، میں تو ایک سائڈ پہ ہوں۔ آپ مطلب ایک چیز کا ماتم آپ کب تک مناؤ گے؟ کیا آپ کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک چیز کے لیے اپنے ان سب پیاروں کو چھوڑ دو گے؟ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، یا آپ کے ان عزیزوں کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں انسان کا یہ جو جدائی کا دکھ ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ بڑی چیز ہے یہ۔ لیکن کسی ایک دکھ کو، ایک چوٹ کو آپ سجا سنوار کے اپنے سر کا تاج بنا لو، تو آپ کیا چاہ رہے ہو؟ لوگ آپ کو بیچارہ سمجھیں، آپ پہ ترس کھائیں، آپ کی باتیں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جا کے کانوں میں کریں کہ ہاں وہ بیچاری دیکھو، وہ بیچارہ دیکھو، ایسے خود کو بیچارہ مت بننے دیں، خود کو عزت دیں، خود کو ویلیو دیں، جئیں اپنی زندگی کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ جب تک خدا نہیں چاہتا آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ اپنے حصے کا رزق کھائیں، اپنے حصے کا لباس پہنیں، اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کریں، اپنے حصے کا جو رزق ہے اس کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی آپ کو دی ہے، ہو سکتا ہے جو صحت آپ کو دی ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس صحت کو ترستے ہوں،
تو سوگ والی زندگیوں کو چھوڑ دیں. یہ جو آج کل عجیب و غریب قسم کی پوئٹری اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے چل پڑے ہیں بہت ہی ایموشنل ٹائپ کے، اور لوگ بس اپنے دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، ان جملوں کو پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیوں آپ مطلب کیوں اتنے ایموشنل ہوئے پڑے ہو کسی چیز کے پیچھے؟ آپ جیتے کیوں نہیں ہیں؟ جینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی مثال انسان خود ہوتا ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ایک عملی مثال نہ دی ہو. اس چیز کے لیے میں آپ کو ایک سب سے اہم چیز بتاتی ہوں. یہ جو انسان کہتے ہیں نا جی مطلب دکھ ہو گیا، چوٹ لگ گئی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ روح پہ لگ گئی ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ایک چوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی میرے ہاتھ پہ یہ ایک چوٹ ہے، بہت سال پہلے یہ لگی تھی، لیکن ابھی ٹھیک ہے لگ گئی تو بس ٹھیک ہے. ابھی ایک چوٹ کو آپ کھرچتے رہو، بار بار اس کے زخم اتارتے رہو، وہ خراب ہوئے گی، وہ ناسور بن جائے گی. آپ کو ممکن ہے یہ جب یہ چوٹ لگی تھی مجھے بعد میں ایسا کرنے کی نوبت آتی کہ ہاتھ کٹ جاتا، بازو کٹ جاتا. یہ وہ چیز ہوتی ہے. آپ اپنی چوٹ کو ناسور نہ بنائیں، آپ اس کو صحیح ہونے دیں، اس کے اوپر مرہم لگائیں. اور وقت شقت کسی چیز کا مرہم نہیں ہوتا. وقت اور صبر ایک چیز ہوتی ہے. صبر کریں، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جو چیز آپ کو مل رہی ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں، جو چلی گئی ہے اس کے اوپر بھی شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کوئی چیز لی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جینا چھوڑ دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے یہ ایموشنل ڈائلاگس جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہو اور بس ایسے دکھی آتما دیو داس ٹائپ سے بن جاتے ہو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جئیں، اپنے لیے جئیں، اپنے پیاروں کے لیے جئیں، ان کے لیے جئیں جو آپ کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. امید کرتی ہوں میری بات کسی نہ کسی کے لیے کام ضرور آئے گی. باقی سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.